الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے دنیاوی زندگی کے بارے میں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں۔ بیسیکلی ہم پڑھیں گے اصل میں دنیا کی زندگی نے کیسے دھوکے میں ڈالا ہے، ہمیں بھی، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ سورہ روم ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 6 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اپنی پچھلی کلاس میں نے تفصیلاً بتایا تھا روم، سلطنت روم کے بارے میں اور اہل فارس یعنی کہ ایران کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا پیشین گوئی کی، پھر وہ روم کیسے پہلے شکست کھایا، اس کے بعد اللہ نے پیشین گوئی کی کہ ان کو فتح ہوگی، کیسے فتح ہوئی، کیا حال ہوا۔ مسلمانوں کو پھر اس دن فتح ہوئی تھی بدر کے میدان میں، روم کو بھی فتح ہوئی، ادھر ایران بھی ہارا، مشرکین مکہ بھی ہارے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ سب اللہ کی مدد سے تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ روم جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دیکھو، یہ آیت روم کے غالب آنے کی بات کی نہیں ہے، یہ آیت انہی کے ساتھ کی ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ عنقریب روم کو فتح ہوگی، اور اس کے بعد آیت میں فرمایا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بات کہی اور پھر اللہ نے یہ فرما دیا، یاد رکھو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو کہہ دیا اللہ نے وہ کہہ دیا، اور وہی ہوا، فتح ہو گیا۔ جو ہے ایران شکست ہوئی، ان کو روم نے فتح حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكر۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ جانتے ہیں ظاہر کو دنیا کی زندگی سے اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ یعنی کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں تو وہ جانتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے، لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ کفار جو ہے دنیا کی زندگی کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ دیکھو نا، کمپیوٹر ایجاد کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی ترقی کہاں تھی؟ کمپیوٹر ایجاد کر لیے، راکٹ بنا لیے، ہوائی جہاز بنا لیے، ہیلی کاپٹر بنا لیا، میڈیکل نے کتنی ترقی کر لی، روبوٹ پر آ گئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آ گئے، روبوٹ سے بھی آگے کہ اب جو مشینیں ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر رہے ہیں کہ ان کو خوشی غم ہر چیز محسوس ہونے لگے۔ مشینوں کو ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس چیز سے غافل ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے اور یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ اس کی اور تفصیل آگے بتاتا ہوں، ابھی آگے آیتیں چل رہی ہیں۔ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا اور انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنے دلوں میں کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ زمین اور آسمان کہاں سے آ گئے؟ ہر چیز پہ تو سائنس لے آتے ہیں، لاجک، تو یہ بھی تو سوچیں کہ آسمان کس نے بنایا۔ چلو اس کا تو جواب دے سائنس کہ آسمان آیا کہاں سے۔ اس چیز کو دیکھو تمہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دکھاؤ کہ آسمان آیا کہاں سے۔
چلو بگ بینگ سے آپ نے وجود ثابت کر دیا کہ دھماکہ ہوا تھا، اچھا پھر یہ پوچھو بگ بینگ کا دھماکہ ہوا کیوں؟ اب اس کے پیچھے چلے جاؤ، سائنس نہیں بتا پاتی، وہ قرآن بتاتا ہے ہمیں، کیونکہ قرآن ان سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تو یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے بنایا ہے، مگر حق کے ساتھ بنایا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے یہ؟ اور ایک مقررہ وقت کے لیے، اور بلا شبہ بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں ان کو کمپیوٹر اور سائنس اور ڈاکٹر، انجینئر، پی ایچ ڈی، فلاں وکیل، اور اس میں بہترین قسم کے جو ہے نا ان کو ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، رب کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے جب ایک تو کافروں سے بات ہے، اللہ تعالیٰ نے، مسلمان رب کو نہیں جھٹلاتا، نہ مسلمان آخرت کے منکر ہیں، کیونکہ مسلمان ہے ہی وہ کہ جو اللہ پر، آخرت پر، نبی پر، قرآن پر ایمان لے کر آئے۔ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو آخرت کو، اللہ کو اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، اور دنیا میں کمالات حاصل کر رہے ہیں، اور پھر اللہ دے رہا ہے ان کو، اللہ نے اسی میں غرق کر دیا ان کو۔ ہم نے پچھلی پاروں میں پڑھا ہے نا کہ اللہ نے کیا فرمایا، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے ہم اس وجہ سے ان کو دنیا دے رہے ہیں کہ جب اس حال میں یہ لوگ مرے، کہ جب ان کی روحیں قبض کرے تو فرشتے پھر ماریں گے ان کو، اور اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے دنیا اچھی کرتا چلا جا رہا ہے کافروں کی۔ اور آخرت میں کیا ہے، یعنی بالکل آخر میں اس آیت کے، کہ اپنے رب کی ملاقات کے بھی منکر ہیں۔ جب ظاہر ہے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے تو وہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہر ایک کو فردن فردن پیش ہونا ہے، ایک ایک کر کے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنا، یعنی جو اپنے رب سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس سے بھی ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمارے تو مسلمانوں کے لیے اتنا اچھا اعزاز ہے یہ، کہ ہمیں یہ اعزاز ملنے والا ہے انشاءاللہ کہ ہماری ملاقات اپنے رب سے ہوگی، جو اس کائنات کا رب ہے، اور ہم اللہ سے پوری امید کرتے ہیں کہ اللہ بھی ہماری ملاقات کو پسند کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، پھر وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو، یہ جو آثار قدیمہ ہوتے ہیں نا، اللہ نے کیسے یہ بستیاں تباہ کر دی تھی۔ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان کا، اور وہ بہت زیادہ تھے قوت میں ان سے، اور انہوں نے پھاڑا تھا زمین کو، اور انہوں نے آباد کیا تھا اسے بہت زیادہ، اور آئے تھے ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ، پھر نہیں تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، ٹھیک ہے، ساری قومیں کیا تھیں؟
کہ اپنی دنیا اچھی بناتے گئے. دیکھو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، قرآن میں اگر اللہ کی کوئی بات ایک دفعہ آ جائے نا وہی بہت ہوتی ہے. دنیاوی زندگی کے بارے میں ہم کتنی زیادہ آیتیں پڑھ چکے ہیں پیچھے، اور مسلسل آتی چلی جا رہی ہیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دین کو، بلکہ پہلا حصہ حدیث کا یہ ہے کہ ایک بکریوں کے یا بھیڑوں کے ریوڑ میں اگر بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا دنیا کی چاہت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. دنیا چاہنے والا جو آدمی ہے نا، جو دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے ہر حال میں، یہ ذہن میں رکھو کہ وہ دین میں بہت زیادہ ترقی نہیں کر پاتا. یہ دین کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے دنیا. جتنی زیادہ دنیا کی محبت دل میں ہوگی اتنا ہی کم دین پہ دل لگے گا. صحابہ کرام، سلف صالحین، محدثین، مفسرین، ان کی زندگیاں اٹھا کر پڑھو کس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، اور چلے گئے دنیا سے. ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. فرعون بھی چلا گیا، نمرود بھی چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے سیاستدان چلے گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر چلے گئے، بڑے بڑے بزنس مین چلے گئے، چھوٹے ڈرائیور چلے گئے، فقیر چلے گئے. ہر ایک کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا، بہتر عمل کون کر کے آتا ہے. جانا ہر ایک کو ہے. اپنے عمل اچھے بناؤ، ذکر و اذکار کی پابندی، نماز کی، قرآن کی، اپنا روزوں کی، پھر زکوٰۃ، اس کے ساتھ پھر نفلی صدقہ، خیرات، رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، ماں باپ، بہن بھائی، والدین، ان سب کے ساتھ برتاؤ. بس یہی تو دین ہے. اللہ یہی سب تو چیزیں دیکھ رہا ہے. دنیا کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ واضح دلائل کے ساتھ آئے ان کے پاس رسول، مگر انہوں نے انکار کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا حقیقتاً میں اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا ان پر، مگر یہ کہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ تھوڑی چاہتا کسی کو برباد کرنا یا عذاب دینا. مطلب جو خود دعوت دے، نبیوں سے کہہ رہے ہیں کہ سچے ہو تو لے آؤ عذاب. واہ، کوئی مذاق ہے نبی، اللہ کا رسول کوئی مذاق ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب کو؟ اللہ نے بھیج دیا عذاب کہ لو کیا کر لیا، صفا ہستی سے ختم ہو گئی قومیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا تھا برا ہی، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو اور تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے. برا انجام ہوا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تو اللہ نے ان کا مذاق اڑا دیا، جیسے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا تھا. قیامت والے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ جن سے فرمائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں مجھے بھولا ہوا تھا آج میں تمہیں بھول جاؤں گا. سوچو کیا انجام ہوگا ان کا. تمہیں پتہ ہے جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کو جب عذاب ہو رہا ہوگا نا تو جہنم کا گیٹ پیٹیں گے. وہ 70,000 سال تک گیٹ پیٹتے رہیں گے جہنم کا دروازہ. 70,000 سال کے بعد جو ہے نا، جو جہنم کا دروگا ہے وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا ہوا. پھر 70,000 سال تک وہ بھول جائے گا. اتنا اللہ کا عذاب سخت ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے، مذاق میں نہیں لینا چاہیے. سب سے بڑا جو شیطان نے دھوکہ دیا ہے نا وہ یہ کہ بس ہم تو بخشے جائیں گے. اور اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا جس کو اللہ چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا. یہ اللہ کا اختیار ہے.
یہ یاد رکھو کہ دنیا کی آیتیں آ رہی ہیں یہ، کہ دنیا انسان کی کیسی ہونی چاہیے، اللہ کیا چاہتا ہے اور انسان نے کیا کیا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، ایک آیت اور لے لیتے ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اسے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ ہی نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ ہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور اللہ ہی کی طرف ہر ایک کو پلٹنا ہے، اور صرف ہر ایک کو نہیں، جتنے بھی امور ہیں، یعنی جتنے کام ہیں دنیا کے، وہ بھی اللہ کی طرف پلٹنے، صرف انسان جنات حیوانات نہیں، سارے کام اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ ان کا حساب لے گا۔ ایک آج کل تھیوری چل رہی ہے بہت زیادہ، سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہی ہے ایک تھیوری، ایپل ان دا باکس۔ وہ تھیوری یہ ہے کہ اگر آپ ایک باکس لیں، یہ سائنس کی تھیوری بتا رہا ہوں جو انگریزوں نے دی ہے، جب میں تھیوری یا سائنس کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں جو انگریز اور کافر دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ تھیوری ہے ایپل ان دا باکس، کہ آپ ایک باکس لیں اور وہ باکس ایسا ہو کہ جس کے اندر نہ کوئی چیز جا سکے، جس کے نہ باہر کوئی چیز نکل سکے، اس کے اندر آپ ایک سیب کو رکھ دیں اور باکس کو بند کر دیں ہمیشہ کے لیے، انفینٹ ٹائم کے لیے، یعنی کہ لامحدود ٹائم، کروڑوں سال اربوں سال تک کے لیے۔ اب ہوگا کیا؟ تو سائنس یہ کہتی ہے، بقول اس تھیوری کے، سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے جو سیب ہے وہ آہستہ آہستہ گلنا شروع ہوگا، سڑنا شروع ہوگا، ایک دو مہینے میں جا کے بالکل وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے اندر سے زہریلی گیسز نکلیں گی جو نکلتی ہیں۔ اب وہ گیسز باہر تو نکل نہیں پائیں گی باکس کے، تو 2 4 5 مہینے یا سال 2 سال تک وہ گیس اندر ہی سرکولیٹ کرتی رہے گی باکس کے، اور اس کے بعد اس گیس کے جو ایٹمز ہیں، مولیکیولز ہیں، وہ ایک دوسرے کو ڈیفیوز کرنے میں لگے رہیں گے۔ وہ انرجی ہے، انرجی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن، بلکہ نیوٹن کا نہیں، انرجی کے بارے میں کہ انرجی کین ناٹ بی ڈسٹروائے اور کین ناٹ بی چینج بٹ از ٹرانسفر ٹو ون فارم ٹو اندر۔ ٹھیک ہے، یہ میں کیوں تھیوری بتا رہا ہوں ابھی میں بتاتا ہوں۔ یہ تو وہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو ڈیفیوز کرنے میں لگے رہیں گے، اس کے بعد وہ انرجی مختلف اسٹیٹ میں گزرے گی۔ مثلا اندر اس باکس کی انرجی ہے، وہ باہر تو نکل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، کبھی وہ پھول بن جائے گی، کبھی وہ کرسی بن جائے گی، کبھی وہ پیڑ بن جائے گی، کبھی وہ کچھ بن جائے گی، کبھی وہ کچھ بن جائے گی، کبھی وہ کچھ بن جائے گی۔ کروڑوں اربوں سال کے بعد وہ اسی اسٹیٹ میں واپس آئے گی جو سیب تھا، یعنی آپ اس کو اگر 1 ارب سال کے بعد کھولیں گے اس باکس کو، تو آپ کو وہ والا سیب رکھا ہوا ویسے ہی ملے گا جیسے 1 ارب سال پہلے آپ نے رکھا تھا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تھیوری صحیح ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اب مجھے صرف ایک بات بتاؤ، جب سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک سیب خراب ہونے کے بعد اس حال میں واپس آ سکتا ہے، تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے لوگ کہ جو اللہ نے پیدا کیا انسان کو، اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ یہ کیوں جھٹلا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں اصل میں یہ آیتیں ابھی ذہن میں ہیں نہیں۔ جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ایک وقت مقرر کے لیے، بس اس کے بعد ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، چاہے وہ بڑے بڑے محل ہوں یا جھوپڑ پٹی ہو، اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے سب۔ بس آج کا موضوع یہی تھا کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، وہ ایک دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹے گا تو انسان حقیقت دیکھ لے گا کہ یہ کیا چیز ہے آگے، اور وہ یہ سوچے گا کہ میں نے پچھلی زندگی میں کیا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے دین کی محبت، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور بڑھا دے۔ اللہ سے دعا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے۔
ہماری روح بھی اللہ تعالیٰ اس حال میں قبض کرے کہ ہم قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل ہوں، ہم مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں، ہم اللہ کے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل ہوں، ہماری موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو، آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا، ہم سب کو اور تمام گروپ ممبران کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔